الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رحمت للعالمین کے معنی ہیں دنیا میں بھی آپ رحمت ہیں، آخرت میں بھی آپ امت کے لیے رحمت بنیں گے. اسی وجہ سے دنیا کے مختلف مخلوقات کے واقعات ہم نے سنے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے ہیں. انسان تو انسان، جانور، نباتات، پتھر تک آپ سے محبت کیا کرتے ہیں. احادیث میں یہ واقعات موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر بننے سے پہلے ایک کھجور کے درخت کو ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے ہیں. ایک زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے تھے اور لوگوں سے خطاب کرتے تھے. تو صحابہ سب کے سب آپ کے عاشق تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے. اتنی محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں تھی کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دیکھتا. جیسے ہی صحابہ اپنے ضرورتوں سے فارغ ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جایا کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا.
اور جب موقع ملتا ہے وہ اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ہم عام طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سیل فون سے بڑی محبت ہے۔ جیسے ہی وہ کام سے فارغ ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے اس زمانے کے بچے ہوں، موبائل فون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کیونکہ اسی کا خیال، اسی کا دھن، اسی کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی، جہاں بھی جاتے ہیں یہی چیز ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تو بڑے نیک طبیعت کے تھے، ان کا عشق تھا، ان کی محبت تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، آپ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں، تاکہ جو اچھی بات کا علم ہو میں اس پر عمل کروں، اور جس بری بات کا علم ہو جائے ان بری باتوں سے رک جاؤں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عاشق تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے ہو کر بیان فرماتے ہیں، ممکن ہو نیچے بیٹھنے کی وجہ سے کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دیدار نہ ہو، مکمل زیارت نہ ہو، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ منبر بنایا۔ اس منبر کے بنانے کا مقصد یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے تو پوری امت آپ کا دیدار کرے گی، آپ کی زیارت کرے گی۔ جب وہ صحابی نے ایک منبر بنا دیا تختے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر کھڑے ہو کر بیان دینے لگے۔ اب وہ کھجور کا تنا جس پر ایک زمانہ ٹیپ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی آواز ہم اپنے کانوں سے سن رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کا غم اس درخت کے تنے کو بھی تھا۔ احادیث میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس آئے، اس تنے پر اپنا ہاتھ پھیرا، ایک روایت میں ہے کہ اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا تو پھر اس تنے سے رونے کی آواز بند ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے پورے مخلوقات کے دل میں بسا دیا تھا۔ اتنے بڑے ہمارے نبی جن سے جمادات، نباتات، چرندے، پرندے آپ سے محبت کرتے تھے، تو ہم آپ کے امتی کہلاتے ہیں، ہمیں آپ سے کیسا عشق ہونا چاہیے۔ جب تک نبی کی محبت ہمارے دل میں ساری چیزوں کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہوگی، ہمارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز میں صحابہ یہ جانتے تھے اس کام میں نبی کا طریقہ کیا رہا، یہ کام نبی کیسے کیا کرتے تھے، بس طریقہ نبی کا اپنا لیتے تھے۔ یہ عشق و محبت کی دلیل ہے کہ عاشق جیسا ہوتا ہے معشوق کے طریقے کو اپنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے اتنے بڑے نبی بنائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی متواضع تھے
آج بھی دنیا میں کوئی محبت کرتا ہے، کوئی ایک چیز مل جاتی ہے تو ہمارا پیر زمین پر نہیں ٹکتا بلکہ آسمانوں میں پیر چڑھ جاتے ہیں۔ ذرا عزت مل جاتی ہے، ذرا دولت مل جاتی ہے، ذرا مرتبہ مل جاتا ہے تو ہمارا رہن سہن، بولنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، بات چیت کا انداز بدل جاتا ہے، جس میں غروری ٹپکتی ہے۔ یہ میرے آقا تھے، آپ کے آقا تھے، جن سے ساری دنیا محبت کرتی تھی، لیکن آپ کا مزاج بالکل سیدھا سادہ تھا۔ آپ بڑائی کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے، آپ یہ کہتے تھے بڑائی ساری کی ساری اللہ کے لائق ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہم تو اس کے بنی بنائی مخلوق ہے، بڑائی تو اس کے لیے سزاوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بڑائی پسند نہیں فرماتے۔ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ فرمایا آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں کھانا بھی کھاتا ہوں تو غلام کی طرح کھاتا ہوں۔ غلام کس طرح کھاتا ہے؟ اپنا سر نیچے کیے ہوئے کھاتا ہے، اسی طرح میں بھی کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے، اس لیے کہ میں کھانے کا محتاج ہوں، کھانا ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم نہیں کھائیں گے، بکری کھائے گی، گائے کھائے گی، کتا بلی کھا جائے گا، کھانا ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم کھانے کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانا کھاتے وقت بھی میں غلام کی، بندے کی حیثیت اختیار کرتا ہوں۔ آج ہمارا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ باہر کے شادی گھروں میں جا کر دیکھیں، جب ہم دعوت میں جاتے ہی تو ہر ایک جوتا پہن کر کھانا کھاتا ہے۔ کھانے کا ادب یہ ہے آپ چیئر پر بیٹھ کر کھائیے، اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس پر ہے کہ جوتا پہن کر کھانا نہ کھائیے۔ جوتا چھوڑ کر متواضع بن کر کھانا کھائیے، جوتا پہن کر کھانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں شو نکالنا ڈالنا کا تو تکلیف ہوتا ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کے نبی کی سنت کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ صحابہ تو نبی کے لیے گردنیں کٹوا دیتے تھے، ہمیں امت کو جوتا نکالنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس طرح کھانا کھاتا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اللہ نے عرش تک کا آپ کا سفر فرمایا، لیکن پھر بھی آپ کبھی بھی بڑائی کو پسند نہیں فرمائے۔ فتح مکہ کا واقعہ ہے، جب اللہ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا تو بڑے بڑے کفار جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی، وہ کفار مسلمانوں کے پاس قید بن کر، قیدی بن کر آ گئے۔ سارے کفار و مشرکین ڈر رہے تھے آج مکہ محمد کے ہاتھ میں چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں آج ہمارا انجام کیا ہوا، ہمارا انجام کیا ہوگا معلوم نہیں۔ ہم نے اتنا مسلمانوں کو ستایا ہے، مسلمانوں کے نبی کو ستایا۔ ایک صحابی جن کا نام روایتوں میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے، وہ فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہوئے تو مکے کے در و دیوار کو دیکھ کر ایک آیت کا ٹکڑا پڑے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ
لوگوں کے درمیان دلوں کو پھیرتے رہتے ہیں. کبھی اچھے دن آتے ہیں، کبھی برے دن آتے ہیں، کبھی عزت کے دن آتے ہیں، کبھی ذلت کے دن آ جاتے ہیں. دلوں کو پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے کفار و مشرکین، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے. کل تک تمہاری ہاتھ میں ہتھیاریں تھی، گردنیں ہماری نیچے تھی. یاد رکھو، آج ہماری ہاتھ میں تلواریں ہوگی، گردنیں تمہاری ہوگی. پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جوش میں فرمانے لگے، آج مکے کی نالیوں میں پانی نہیں، تمہارا خون بہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا فتح مکہ کے وقت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بڑے جوشیلے کلمات کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے پسند نہیں آئے، جس میں کبر ٹپکتا ہو، جس میں غرور ٹپکتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے سعد، یہ کلمات کہنے کی اجازت تم نے کس نے دی؟ تمہیں کس نے دی؟ تو سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ زمانہ یاد ہے جب برسر بازار اس امت کا فرعون ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو بوڑھی صحابی تھی، اس کو دردناک طریقے پر شہید کیا تھا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ وقت یاد ہے جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ سخت ریتیلی زمین پہ، گرم گرم ریتیلی زمین پہ سینے پر چٹان رکھ کر لٹا دیا جاتا تھا تاکہ بلال ہل بھی نہ سکے. اے اللہ کے رسول، ہمیں وہ وقت یاد ہے جب خباب رضی اللہ عنہ کو گرم گرم انگاروں پر ڈال دیا جاتا تھا اور وہ کباب کی طرح بھونتے تھے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا وہ تکلیفیں تمہیں یاد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بڑے جذبے میں ہی آپ نے فرمایا، اے سعد، مجھے اچھی طرح یہ تکلیفیں یاد ہیں، یہ واقعات یاد ہیں. تم جانتے ہو سعد، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس شہر میں مجھے اتنا ستایا، میرے گزرتے راستے پر کانٹے بچھا دیے. انہوں نے میرے راستے پر کانٹے بچھا دیے. جب میں بیت اللہ پر نماز پڑھتا تو لوگ اونٹ کی اوجڑیاں گندگی میرے اوپر ڈال دیتے تھے. ایسا میں جانتا ہوں انہوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، بہت سب کو انہوں نے شہید کیا. میں جانتا ہوں ایسا اس موقع پر بھی میں نے ان کو بددعا نہیں کیا جب یہ تکلیف دے رہے تھے، جب یہ تکلیف دے رہے تھے. ایسا اس وقت بھی میں نے بددعا نہیں دی، بلکہ میں یہ کہتا تھا، اللہم اہدی قومی فإنہم یعلمون. اے اللہ، یہ امت مجھے نہیں جانتی، اے اللہ تو ہدایت عطا فرما. اے اللہ، اس موقع پر میں نے امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگی. آج بھی میں اس امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں. ایسا آج مکہ ضرور فتح ہو گیا، لیکن تم نہیں جانتے نبی امت کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ نبی جہنم سے جنت لے جانے کے لیے آتے ہیں. ایسا یہ جملے مت کہو. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیوم یوم المرحمہ. ایسا آج کا دن تو رحم کا دن ہے. میں نے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا، تمام دشمنوں کو معاف کر دیا. ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے فتح مکہ کی. ایسا عظیم الشان فتح اللہ نے دیا، قیامت تک مکہ آج ہمارے ہاتھ میں رہے گا، کسی دشمن کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے. اللہ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی ایک مٹھی پر صحابہ کی جماعت سے. لیکن افسوس، آج
اتنے بڑی تعداد مسلمانوں کے ہونے کے باوجود ہماری مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت طاقت ان کے پاس ہے، ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے۔ علماء فرماتے ہیں طاقت ان کے پاس نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ آج یہودیوں کا ان پر قبضہ۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہماری امت مسلمہ آپس میں ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، مقصد کو ہم نے بھلا دیا، دنیا کے عہدوں پر ہم راضی ہو گئے، جس کی وجہ سے ہماری مساجد بھی ہم پر رو رہے ہیں۔ آج مسجد اقصی کے متعلق ہم جانتے ہیں وہاں جتنے مسلمان غزہ میں آباد ہیں طرح طرح پر ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ یہ زمانے سے مسلمانوں کا قبلہ رہا، اس میں یہودیوں کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ مسجد ہمارے نبیوں کی بنائی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کا کام شروع کیا۔ حضرت سلیمان جو حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اس کام کو مکمل فرمایا۔ تاریخ بڑی لمبی چوڑی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنتے ہیں۔ ایک ملک کے بادشاہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے آپ بادشاہ 13 سال کی عمر میں بنتے ہیں۔ آپ بادشاہ بننے کے 4 سال بعد مسجد اقصی کا کام شروع ہوتا ہے۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی جب بیت المقدس کا کام آپ نے ذمہ داری میں لے کر شروع کیا۔ آپ کی وفات تک بیت المقدس کا کام چلتا رہا۔ علماء لکھتے ہیں 30 پر 8 سال تک تقریباً بیت المقدس کا کام چلتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام مکمل ہوا تو آپ نے اس خوشی میں دعوت بھی فرمایا۔ تو بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو بنانے کے لیے جنات سے کام کیا، ایسے قیمتی چیزیں اس مسجد پہ لگائی، پھر سے دنیا اس چیزوں کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ جب دشمنوں نے اس مسجد پر حملہ کیا تو ان قیمتی چیزوں کو لوٹ لیا۔ جیسے مغل سلطنت والوں نے ہندوستان کو بہت مضبوط بنایا تھا، ہیرے جواہرات سے یہ ملک آباد تھا، جب انگریز آئے تو پورے ہیرے جواہرات کو لوٹ لیا۔ اسی طرح مسجد اقصی میں بھی بڑی قیمتی چیزیں سے بنائی گئی، لیکن دشمنوں نے ان تمام چیزوں کو اچک لیا، اجڑ لیا۔ تو بہرحال اب بھی اس کی عظمت ہمارے دلوں میں باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی، اور یہ ہمارے لیے قبلہ اول رہا۔ اس کی عظمت ہمارے دل میں پہلے سے ہی قیامت تک رہے گی۔ آج وہاں کے حالات انتہائی خراب ہیں، پہلے سے خراب تھے لیکن اب انتہائی خراب ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ توبہ کریں، یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اتنی بڑی مسجد جو تمام نبیوں کی سجدہ گاہ رہی ہے، تمام نبیوں نے وہاں سجدہ کیا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ کتنی بڑی مقدس مسجد ہے، آج وہ دشمنوں کے ڈرنے میں ہے۔ دعا فرمائے جو مساجد ہمارے ہاتھ میں ہے اسے غنیمت سمجھے، نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ آج مسلمانوں پر اتنے وہاں مظالم ہو رہے ہیں، شیطان بھی دیکھ کر شرما جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مسجد کی وہاں رہنے والے پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، باطل طاقتوں کے منصوبوں سے اللہ مسلمانوں کو مسجد کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے
علماء کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ دعائیں قنوت نازلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر پڑھتے تھے. آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, قنوت نازلہ بہت سے احباب واٹس ایپ میں بھیجے ہوئے ہیں, لہذا قنوت نازلہ خود بھی پڑھے, اپنے گھروں میں عورتوں کو بھی اس کو پڑھنے کی ترغیب دے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنی مرضیات والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.